بش اعظام میں ہم توبہ کرنے آئے ہیں۔ عزادارو، تم گھر سے اکیلے نہیں نکلے، جب مجلس شروع ہوئی جنت البقیع سے ایک بی بی نکلی۔ وہ بی بی جنت البقیع سے نکل کے جانتے ہو کہاں گئی؟ وہ بی بی گئی شام میں زینب کے روزے پہ۔ آج آپ تصویریں دیکھتے ہوں گے موبائل پر، پھر سے بی بی کا روزہ ویران ہو گیا ہے، پھر سے اب کوئی زائر نہیں ہے، بی بی کا روزہ تنہا ہو چکا ہے۔ وہ بی بی کہتی ہے اٹھو زینب، تمہیں تازیانے مارے جاتے تھے نا، اب مجلس شروع ہو چکی ہے۔ اب یہ دونوں بیویاں جانتی ہو کہاں آتی ہیں؟ زندان شام میں سکینہ کی قبر میں جاتی ہیں۔ سکینہ، تمہیں رونے نہیں دیا گیا نا، اب مجلس شروع ہو چکی ہے۔ اب یہ تینوں بیویاں مجلس میں آتی ہیں۔ میں اپنی ماؤں بہنوں سے کہوں گا جب مجلس میں بیٹھو ادب سے بیٹھو، برابر میں فاطمہ زہرا کہیں نہ ہو، کہیں برابر میں زینب عالیہ نہ ہو۔ اب ایک مرتبہ جب مجلس شروع ہوتی ہے آپ تڑپ تڑپ کے روتے ہیں۔ سکینہ پھپھی کا ہاتھ ہلا کے کہتی ہے پھپھی اماں یہ کون ہے جو یوں میرے بابا پہ رو رہے ہو؟ سنو گے اپنا مقام، سنو گے اپنا رتبہ۔ بی بی زینب فرماتی ہیں یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ بی بی سکینہ پوچھتی ہے پھپھی اماں یہ کربلا میں کہاں تھے جب میرا بابا علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیع، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ سیدت النساء العالمین۔ سینے پہ ہاتھ رکھے اپنے بے کفن آقا کو سلام کرو۔ امام زین العابدین فرماتے جب عصر عاشور میری آنکھ کھلی میں نے بابا کو زخموں میں چور چور پایا۔ اس موقع پہ میرے بابا نے مجھے ایک جملہ کہا، سنو گے؟ کہا سجاد جب میرے شیعوں کو مجھ پہ رونے کا دل کرے، ہاں سنو گے تڑپ جاؤ گے، انہیں کہہ دینا انا قتیل العبرات، انہیں کہہ دینا مجھے تڑپا تڑپا کے مارا ہے۔ کبھی علی اکبر سے تڑپایا ہائے ماتم، کبھی قاسم سے تڑپایا، کبھی عباس کے بازوؤں سے تڑپایا۔ اس بے کفن آقا کو مل کے سلام کرے مولا کربلا کے راستے بند ہے، ظاہر جو جانا چاہتے تھے نہیں جا سکے، مگر ایک کربلا کے بادشاہ کربلا سے دور ہے، یہیں سے سلام کر رہے ہیں، مل کے نام حسین ساتھ میں کہے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلى أصحاب وعلى أولاد عزادار
راوی کہتا ہے میں زندان شام کے قریب سے گزر رہا تھا، میں نے ایک درد بھرا منظر دیکھا، میں نے ایک قیدی کے گلے میں رسی دیکھی اور رسی کا دوسرا حصہ ایک 5 برس کے بچے کی گردن میں تھا۔ جب قیدی کمر سیدھی کرنا چاہتا تھا یا باقر کی آواز آتی تھی بابا میرا گلا دب رہا ہے، روتے بھی جاؤ ماتم بھی کرتے جاؤ۔ یہ 40 کی مجالس ہے، آج شرم سے نہ رونا۔ ان ایام میں صبح سے حسین کی ماں رومال لے کر پھر رہی ہے، کبھی اس مجلس کبھی اس مجلس۔ تمہارے آنسو رومال فاطمہ کی زینت ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ جب آنسو آئے امام زمانہ کو ضرور یاد کرنا۔ امام زمانہ خود فرماتے جس مجلس میں میری پھوپھی زینب کے مسائب پڑھے جائے اس مجلس میں ضرور آتا ہوں۔ اے امام زمانہ ہم گناہگاروں کی مجلس میں تشریف لائے، مولا ہم گناہگاروں کو نہ دیکھے، ہمارے گناہگار ہاتھوں کو نہ دیکھے، آپ کو عباس کے کٹے بازوؤں کا واسطہ۔ وہ کون سے بازو جن بازوؤں کو چوم کے حسین نے فرمایا عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ اے امام زمانہ ہماری مجلس میں آ جائے۔ راوی کہتا ہے جب میں نے یہ منظر دیکھا مجھے دکھ ہوا، تڑپ گیا، میں اپنے گھر گیا، اپنی بیوی سے کہا میں نے ایسے مظلوم قیدی دیکھے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے، تو ہر چاند کی پہلی کو صدقے کا کھانا غریبوں کو دیتی ہے، مجھے وہ کھانا دے دے میں ان قیدیوں کو کھلا دوں۔ آئے زہرا کی بیٹی اور صدقے کا کھانا۔ مومنہ نے کہا پہلے تو کھانا کھا لے پھر انہیں جا کے کھانا کھلانا۔ یہ شخص کہتا ہے میں نے جو زندان میں منظر دیکھا ہے مجھ سے کھانا نہیں کھایا جائے گا۔ سنو گے منظر کیا؟ میں نے زندان میں ایک 4 برس کی بچی دیکھی، لگتا ہے اس کا کوئی چچا بھی مارا گیا ہے۔ کبھی رو کے کہتی ہے چچا جان قسم لے لے اب پانی نہیں مانگوں گی۔ ایک مرتبہ کے میرے منہ پہ نیلے نشان دیکھ لے۔ مومن سن کے برداشت نہیں کر پا رہا۔ سید سجاد یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اجرکم علی اللہ۔ مومنہ نے کہا اگر بات ایسی ہے تو میں بھی زندان میں آتی ہوں۔ مومنہ زندان میں آئے، کھانا بی بی زینب کے سامنے رکھا، قیدی بی بی خود بھی کھانا کھا لے، اپنے بچوں کو بھی کھانا کھلا دے۔ بی بی زینب نے پوچھا یہ کیسا کھانا ہے؟
مومنہ نے کہا یہ صدقے کا کھانا ہے۔ ہائے دل زینب الٹ پلٹ گیا، میں حیدر کی بیٹی ہوں، ہم صدقے کا کھانا نہیں کھاتے۔ مومنہ نے کہا اے بی بی، اے قیدی بی بی، یہ کسی معمولی انسان کا صدقہ نہیں ہے، یہ تو میرے مولا حسین کا صدقہ ہے۔ جیسے حسین کا نام سن کے آپ کی چیخیں نکل آئی، بالکل اسی طرح زندان میں جب بچوں نے حسین کا نام سنا، بچوں نے کہا ہائے مظلوم حسین، ہائے غریب حسین۔ مومنہ اب بھی نہ سمجھی یہ بچے نام حسین پہ کیوں رو رہے ہیں۔ بی بی زینب نے پوچھا اے مومنہ تو حسین کا صدقہ کیوں دیتی ہو؟ مومنہ نے کہا اے بی بی ایک زمانہ تھا ہمارے آقا علی کی حکومت کوفے میں تھی، میرے ماں باپ کوفے میں رہتے تھے، اللہ نے میری ماں کو بیٹے تو دیے تھے مگر بیٹی نہیں دی تھی۔ میری ماں بی بی زینب کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے بی بی تو وارث چادر تطہیر ہے، بی بی تو دعا کر اللہ مجھے ایک بیٹی عطا کر دے، جو حاجت لے کے آئے دعائیں لے کر آئے، میری مائیں بہنیں میرے بھائی، خدا بی بی زینب کے صدقے میں سب کی دعائیں قبول کرے، مگر سب سے بڑی دعا جب آنسو آئے امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرنا۔ اے بی بی، اے قیدی بی بی، بی بی زینب نے دعا کی میں پیدا ہوئی، اب یہ کھانا لانے والی فخر سے بی بی زینب کے کاندھے پہ ہاتھ رکھے کہتی ہے قیدی بی بی میں زینب کی دعا کا اثر جیسے آپ سن بھی رہے ہیں رو بھی رہے ہیں، میری مرشد زادی سن بھی رہی تھی رو بھی رہی تھی۔ بی بی میں پیدا تو ہو گئی پر اکثر بیمار رہتی تھی، میری ماں مجھے بی بی زینب کے پاس لائی، آقا زادی آپ کی دعاؤں سے بچی پیدا تو ہوئی ہے مگر اکثر بیمار رہتی ہے۔ اس موقع پر میری ماں کو بی بی زینب نے کہا ہر چاند کی پہلی کو میرے حسین کا صدقہ دیا کرو۔ میری ماں وہ صدقہ دیتی تھی، اب ماں مر گئی اب میں صدقہ دیتی ہوں۔ اب سنو گے عزادارو بی بی کا ترفہ دینے والا جملہ، ماتم کرنا ہے تو اس جملے پہ ماتم کرنا۔ بی بی زینب فرماتی ہے کھانا لانے والی صدقہ دینا چھوڑ دے اور صدقے کے موسم گزر گئے۔ مومنہ جلال میں آ کے کہتی ہے قیدی بی بی اگر تجھے کھانا نہیں کھانا تو نہ کھا، میرے حسین کو بد دعا تو نہ دے، اللہ میرے حسین کو اکبر کے ساتھ سلامت رکھے، اللہ میرے حسین کو عباس کے ساتھ آباد رکھے۔ جیسے عباس کا نام آیا روتی روتی سکینہ کھڑی ہو گئی، کہاں ہے میرے چچا عباس؟ مومنہ گھبرا گئی، کہاں ہے بی بی یہ بچی کون ہے جو عباس کو چچا کہہ رہی ہے؟ بی بی زینب نے کہا یہ عباس کی بھتیجی، یہ حسین کی بیٹی ہے۔ مومنہ نے سکینہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا، یہ بچی جس کے کان پھٹے ہوئے ہیں، جس
کا کرتا چلا ہوا ہے، جس کے منہ پہ تماچوں کے نشان. اے بی بی اگر یہ سکینہ تجھے تیرے رب کی قسم بتا تو کون